اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پچھلے چیپٹر میں قرآن مجید کے متعلق ذکر کیا تھا۔ اب جو صورتیں قرآن مجید کے اندر ہیں احادیث کی روشنی میں، ان کے متعلق میں پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ یہ چیپٹر نمبر 77 ہے۔ تو یہ میں یہ سورہ فاتحہ جو سب سے پہلی صورت ہے کی نسبت احادیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ سبی ثانی اور قرآن عظیم ہی ہے۔ اس کو ایسی صورت کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس کے بعد ہے سورہ بقرہ کے حق میں آیا ہے کہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آگے مسلم کی حدیث ہے، اس کو پڑھو برکت ہوگی ورنہ حسرت ہوگی۔ آگے سورہ آل عمران، یہ قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی اور مال کے روزے جزا سے جھگڑ کر اس کو بخشائیں گی۔ آگے ترمذی کی ہے، آیت الکرسی تمام آیات قرآنی کی بزرگ سردار ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آخر سورہ بقرہ کی 2 آیتیں جس گھر میں پڑھی جائیں 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں جاتا۔ پھر سورہ انعام، تو جب اتری تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی اور فرمایا کہ اس قدر فرشتے اس کے ساتھ تھے کہ آسمان کے کنارے بھر گئے تھے۔ تو سورہ کاف، جمعہ کے دن جو شخص پڑھے اس کے لیے ایک نور ہوگا، دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور ہوگا، پھر قیامت کے دن تک نور ہوگا۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ جو کوئی شخص اس کو خدا کے لیے پڑھے وہ بخشش پائے گا۔ اس کو اپنے مردوں پر ضرور پڑھو۔ یہ سورہ یاسین جب کبھی قبرستان جائیں تو وہاں پڑھیں تو اس کا ثواب مردوں کو بہت زیادہ ہوگا۔ سورہ تبارک الذی نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ بخش دیا گیا۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے یہاں تک کہ وہ بخش دیا جائے گا۔ سورہ اذا زلزلت نصف قرآن کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ سورہ قل یا ایھا الکافرون میں قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو سورہ ازاجہ کا ثواب ربی قرآن ہے، یعنی کہ 4تھا حصہ۔ ایک شخص اس سورت کو ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ نے ان کو دوست رکھا ہوا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی دعا یا استغفار نہیں ہے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ اس کے پڑھنے سے تمام بلاؤں سے نجات ملتی ہے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو ورد کر لیا اور دعائیں جو شر جن یا حسد وغیرہ سے بچنے کے لیے پڑھتے تھے چھوڑ دی۔ یہ ان صورتوں کا اتنا اچھا اثر ہے۔ قرآن مجید کی تمام امراض جسمانی و روحانی و روحانی کی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سچے دل سے قرآن مجید پڑھے تو پہاڑ ہل جاتے ہیں۔ آگے ہے کہ بغیر حساب تک پڑھ لینا ادائے قرض کے لیے مفید ہے۔ قل هو اللہ، یہ بھی واضح رہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب اس پر موقوف نہیں کہ اس کے معنی سمجھ کر تلاوت کی جائے۔ جو شخص عربی زبان نہ جانتا ہو، قرآن مجید کے معنی نہ سمجھ سکتا ہو، اس کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ملے گا اور وہ بھی فیض عام سے محروم نہ رہے گا۔ اس لیے قرآن مجید کے الفاظ بھی تاثیر اور فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ یہ دوسری بات کہ اگر معنی سمجھ کر تلاوت کی جائے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ صحیح یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت
کی نعت صرف انسانی کو دی گئی ہے، شیاطین وغیرہ اس تلاوت پر قادر نہیں، بلکہ فرشتوں کو بھی یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی، وہ بھی اس کی آرزو رکھتے ہیں کہ کوئی انسان تلاوت کرے اور وہ سنے۔ شاید یہ اس لیے حضرت جبرائیل صرف مستثنیٰ ہیں، اس لیے کہ ان کی نسبت حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ہر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کا ورد کیا کرتے تھے، اور کبھی وہ پڑھتے تھے اور کبھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور کبھی آپ پڑھتے اور سنتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں تلاوت فرماتے تھے، وضو کی حالت میں بھی، وضو کے بغیر بھی، جنابت کی حالت میں البتہ نہ پڑھتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں ایک خاص وقت مقرر کر لینا بھی درست ہے۔ اگر صحابہ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید پڑھتے تھے، وقت مقرر کر لینے میں ناغہ نہیں ہوتا۔ مسنون ہے کہ پڑھنے والا شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اگر پڑھنے کے درمیان کوئی دنیاوی کلام کرے تو اس کے بعد پھر اس کا اعادہ چاہیے۔ قرآن مجید پڑھنے کی حالت میں کوئی کلام کرنا یا کسی ایسے کام میں مصروف ہونا جو دل کو دوسری طرف متوجہ کرتے مکروہ ہے۔ قرآن مجید پڑھتے وقت اپنے کو ہمہ تن اس طرف متوجہ کر دے، نہ یہ کہ زبان سے الفاظ جاری ہوں اور دل میں بھی ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں۔ قرآن مجید ختم ہونے کے بعد دعا مانگنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ہر ختم کے بعد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے آج کا یہ چیپٹر ختم کیا ہے یہاں پر۔ تو قرآن مجید سنا ضرور کریں۔ فرشتے بھی آرزو رکھتے تھے قرآن سننے کی، جب کوئی قرآن پڑھتا تھا تو وہ اس کے نزدیک آ جایا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام نے کی زبانی یہ حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔